السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے صوفی لفظ کا مطلب۔ اس جگہ پر مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، سواری کے لیے آپ گدھا استعمال فرماتے تھے اور صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس لباس کی ظاہری نسبت سے صوفیہ نام رکھ دیا، اور انہوں نے صوف کا لباس اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہلکا اور ملائم ہوتا ہے اور انبیاء صلی والسلام کا پہناوا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحا کے صخرہ چٹان سے 70 انبیاء علیہ السلام ابا پہنے ہوئے بیت الحرم جانے کے قصد سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ یہ بھی ہے، ان عیسیٰ علیہ السلام کان یلبس صوف والشعر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف اور بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ان کے غذا درختوں کے پلتے اور جہاں شام ہوتی وہیں رات بسر کرنے کے لیے رہ جاتے، وہی ان کی منزل اور مکان ہوتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے اصحاب بدر کو دیکھا ہے جو صوف کا لباس پہنے ہوئے جنگ بدر میں شریک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے جب حضرت غش کھا کر زمین پر گر جاتے تو بدو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ ان تمام لوگوں کا لباس صوف کا تھا۔ جب ان حضرات میں سے کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا یا ان کے کپڑے بارش میں بھیگ جاتے تو ان سے بٹھیری چرم جیسی بو آنے لگتی تھی، اور بعض اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ ان کی بو نے تو ہم کو پریشان کر دیا، کیا تم کو ان کی بو ناگوار نہیں گزر رہی ہے؟ اور کیا یہ لوگ اسی بو کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ان حضرات نے دنیا کی زینت ترک کر کے یہ صوف کا لباس اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے صدر رمق کھانے بہت ہی تھوڑی خوراک اور ستر عورت کے چھپانے پر قناعت کر لی تھی، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر آخرت کے معاملات میں مستغرق تھے۔ وہ اپنے مولا اور آقا اور آخرت کے کاموں میں اس قدر اور اس طرح مشغول تھے کہ انہیں لذت و راحت کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اگر با اعتبار اشتیاق دیکھا جائے تو یہی لفظ موزوں اور مناسب ہے کہ جب کوئی پشمین صوف کا لباس پہنتا تو عرب کہتے تصوف صوف پہننا، جس طرح کوئی قمیص پہنتا تو کہتے ہیں قمص اس نے قمیص پہنی، چونکہ ان کا حال عالم سیر و تیر کے مابین رہتا ہے اور ان کے اقوال بدلتے رہتے ہیں، اور ایک بلندی سے دوسرے بلندی پر ان کو عروج ہوتا ہے، ایک درجہ سے دوسرے درجے پر عبور کرتے ہیں۔ بس کوئی تعریف ان کو کما حقہ مقید نہیں کرتی، اور نہ کسی تعریف سے ان کے احوال محدود ہو سکتے ہیں۔ اس کے مزید حال اور علم کے دروازے ان پر ہمیشہ کشادہ رہتے ہیں۔ ان کا باطن مجمع علوم اور معدن حقیقت ہے، اسی لیے ان کا کسی حال کے ساتھ مقید ہونا دشوار ہے، جس کا سبب ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا وجدان گو ناگو ہے، بس ان کو کسی باطنی صفت کے ساتھ موصوف کرنا دشوار تھا، لہذا ان کو ان کے لباس ظاہری سے منسوب کر کے صوفی کہنے لگے کہ اس لفظ سے ان کو موصوف اور منسوب کرنے میں ان کے اوصاف کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پشمین لباس پہننا ان کے اسلاف صوفیہ متقدمین کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔
جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ اس لیے اور بھی ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ ان کا حال ویسا ہے جیسا مقربین بارگاہ خداوندی کا ہے۔ بس اس صورت میں اگر قرب الہی سے ان کو منسوب و متصف کیا جانا اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا ایک امر دشوار تھا، یعنی کہ اس میں ان حضرات کا قطعی تعین نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کے حال کو چھپانے اور ان کی باعظمت مقام کو اشاروں کی کثرت اور اس قربت الہی کے تذکرے کو عوام الناس کی زبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محض لباس کی مناسبت سے ان کا نام صوفی رکھ دیا گیا کہ یہی ادب کا تقاضا تھا، اور ادب ہی وہ چیز ہے جو ظاہر و باطن اور قول و فعل میں صوفیہ کا ہمیشہ سے اس پر مدار رہا ہے۔ ارباب زہد و تقوی کو صوفی سے منسوب کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے صوف سے منسوب اور متصف کیا گیا تو اس امر کا بھی مظہر بن گیا۔ دنیا ان کے پاس بہت کم ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف ان کو بہت کم رغبت ہے، یعنی کہ نفس ہی نفیس اور اعلیٰ پہننے پر راغب کرتا ہے اور حرص دلاتا ہے، یہاں تک جب کوئی فرد ان کی صحبت میں داخل ہوتا ہے اور ان کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ان ہی کی طرح اپنے نفس کو توڑے پر کانے کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لباس کی طرح اس کا کھانا پینا بھی اسی ڈھنگ اور طریقے کا ہونا چاہیے۔ یہی بات سمجھ کر وہ مرید نو ان کے طریقے میں داخل ہوتا ہے۔ مرید ابتدا ہی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اور اگر دوسرا نام رکھا جاتا تو مبتدی کو اصل صفت کے سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ اس کے علاوہ اس نام سے منسوب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو صوفی کے نام سے پکارا جاتا ہے تو روحانی حیثیت سے تو یہ ایک عظیم دعوے ہے، اور جب یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صوف کا لباس پہنتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، تو یہ معنی دعوے سے بالکل دور ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں، اور جو چیز دعوے سے دور ہے وہی ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔ صوفیہ کا پیشمن لباس پہننا ان کے ظاہری حالت کو ظاہر کرتا ہے، ان کے کسی حال یا مقام کا تعلق ان کے باطن سے ہے، بس اس صورت میں ظاہر کے ساتھ حکم کرنا زیادہ مناسب ہے، بلکہ اس نام سے تواضع کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ صوفی نام کی ایک توجیہ یا وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان حضرات کے شکستگی، تواضع، انکسار، فروتنی اور گمنامی کو اپنا شعار بنا لیا ہے تو وہ ایسے ہی ہو گئے جیسے پٹے پرانے چتڑے جن کو پھینک دیتے ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بس اس صوفہ چتڑوں کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ لفظ صوفہ سے صوفی اسی طرح ہے جیسے کوفہ سے کوفی۔ یہ توجیہ بعض اہل علم حضرات نے پیش کی ہے اور کہتے ہیں کہ لفظی اشتقاق کے اعتبار سے یہ درست ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے زاہد، عابد اور متقی لوگوں کا لباس اسی صوف کا رہا ہے۔ شیخ ابو زرعہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کے سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو وہ صوف کا جبہ، صوف کی شلوار اور صوف کی چادر جس کی آستینیں بھی صوف کی تھیں پہنے ہوئے تھے، اور آپ کے پاؤں میں گدھے کی کھال کی جوتیاں تھیں جو بغیر کمائے ہوئے چمڑے کی تھیں۔
مصنف صاحب مزید لکھتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات کا نام صوفیہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی علو و ہمت اور اس سے دلی تعلق رکھنے اور اس کے سامنے اپنی باطنی اسرار پیش کرنے کے باعث صف اول میں ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اسم دراصل صفوہ تھا جو اپنے شکل کے باعث صوفی بن گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ نام صفا کی نسبت سے رکھا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غریب اور نادار مہاجرین کے پڑے رہنے کے لیے ایک چبوترا تھا۔ ان غریب و نادار مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ ان ناداروں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں محصور ہوئے رہے اور وہ زمین پر سفر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگرچہ صفا سے صوفی کا مشتق ہونا اشتقاق لغوی کے قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ صوفیہ کا حال اصحاب صفا کے حال سے بالکل مشابہ رہا ہے کہ یہ اصحاب بھی اہل صفا کے طرح باہم مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں الفت و محبت۔ جس طرح اصحاب صفا کو ان کی تعداد تقریباً 400 افراد تھی اور مدینہ منورہ میں ان کا نہ کوئی خاندان تھا نہ کوئی کنبہ، وہ سب کے سب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترے میں رہتے تھے جس طرح صوفیہ خانقاہوں اور زاویوں میں رہتے ہیں۔ اصحاب صفا نہ کھیتی باڑی کرتے تھے، نہ ان کے پاس دودھ والے جانور تھے اور نہ وہ تجارت کرتے۔ وہ دن بھر لکڑیاں چنتے اور کھجور کی گٹھلیاں توڑتے اور تکے ہوئے رات کو عبادت کرتے اور قرآن مجید ان کو پڑھایا جاتا اور پھر وہ اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل دہی اور غمخواری فرمایا کرتے اور اپنے اصحاب اکرام کو بھی ان کی غمخواری پر آمادہ فرماتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے، اٹھتے اور انہی کے ساتھ کھاتے اور